خبروں، قبروں، کالموں اور نوحوں میں فرق۔ حسن نثار 2 اگست 2019۔ بھول چک پر معافی چاہتا ہوں۔ احمد مشتاق کا شعر شاید کچھ اس طرح ہی ہے۔ کتنا پھیکا پڑ گیا ہے رنگ یاد رفتگاں، پھول مہنگے ہو گئے، قبریں پرانی ہو گئیں۔ خبروں، قبروں اور کالموں میں کچھ زیادہ فرق نہیں ہوتا، سو آج سے ایک نئی پریکٹس کا آغاز کرتے ہیں کہ گاہے گاہے کچھ خبروں اور کالموں پر دیے جلایا کریں گے اور پھول چڑھایا کریں گے۔ ایک اس ٹائپ کی خبر ہے جس کے بارے میں سمجھ نہیں آ رہی کہ اسے تازہ کہیں یا باسی، کیونکہ یہ منحوس خبر بار بار لگاتار آنے کے باوجود تازہ رہتی ہے۔ جو کچھ اس طرح سے ہے کہ پیٹرول 5 روپے 15 پیسے، ڈیزل 5 روپے 65 پیسے، مٹی کا تیل 5 روپے 38 پیسے فی لیٹر پھر مہنگا ہو گیا۔ فیصلہ آپ خود کر لیں کہ یہ خبر تازہ ہے یا باسی یا بہت باسی۔ اس خبر میں نیاپن پیدا کرنے کے لیے میرے پاس نئی خبر یہ ہے کہ اس خبر کی تازگی سے مدتوں آپ کی جان نہیں چھوٹنے والی، اور یہ باسی ڈش ہمیشہ تازہ کر کے آپ کو پیش کی جاتی رہے گی، اور آپ کو نہ چاہتے ہوئے بھی نہ جانے کب تک اسے نوش جاں فرمانا پڑے گا، اور چاہے فوڈ پوائزننگ ہی کیوں نہ ہو جائے۔ میرے منہ میں گھی، شکر یا خاک، لیکن خبر یہی حتمی اور اٹل ہے، یعنی روک سکو تو روک لو، مہنگائی آئی رے۔ مہنگائی بننے سے بڑی تبدیلی اور کیا ہو سکتی ہے، لیکن یہ بات ہمیشہ دھیان میں رہے کہ سزائیں اور جرمانے صرف ادارے اور عدالتیں ہی نہیں سناتی، ہماری کارکردگی اور کرتوت بھی کبھی کبھی جرمانوں اور سزاؤں کی صورت میں ہمارے سامنے آتے ہیں اور پھر آتے ہی چلے جاتے ہیں۔ ہم جو کچھ کاشت کرتے ہیں ہمیں کاٹنا پڑتا ہے، اور سزا کی انتہا یہ ہے کہ کبھی کبھی ہماری کاشت کی ہوئی زہریلے کانٹوں کی فصل ہماری نسلوں تک کو کاٹنی پڑتی ہے، جس کی ایک مثال برادر اسلامی ملک بنگلہ دیش بھی ہے۔ اور ایسے ہی ازل تا ابد نما عالمیوں کے بارے میں شاعر کہتا ہے، لمحوں نے خطا کی تھی، صدیوں نے سزا پائی۔ آج جب میرا بیٹا حاتم سے پوچھتا ہے کہ بابا بنگالی اکثریت میں تھے تو ڈھاکہ کی بجائے کراچی کو دارالحکومت کیوں بنایا، بنگالی کی جگہ اردو قومی زبان کیسے بن گئی، تو میں اپنی جہالت کے سبب کوئی ایسا جواب نہیں دے سکتا جو اسے مطمئن کر سکے۔ معاف کیجیے گا، بات مہنگائی سے شروع ہو کر بھٹکتے بہکتے بنگلہ دیش جا نکلی تو واپس مسلسل مہنگائی کی طرف چلتے ہیں، جو مسلسل اس لیے ہے کہ ہم لوگوں نے مسلسل ان لوگوں کو اپنی گردنوں پر سوار رکھا جو غربت اور مظلومیت کی ماری قوم کو بے رحمی سے روندتے کچلتے رہے۔ یہ تنخواہیں تو نہیں لیتے، لیکن دورے پڑنے پر عوام کا اربوں روپے آشیانہ صحت پر لٹا دیتے ہیں۔ اور تو اور ممنون حسین جیسا مہاتر سا صدر بھی ہماری جیبیں کاٹ کر ثواب کماتا رہا۔ معاف کیجئے، یہ لوگ شرمناک فیکس آمدنی والی رعایا کی جیبیں نہیں پیٹ کاٹتے ہیں، کیونکہ جیبوں میں تو بجلی، گیس وغیرہ کے بلوں اور پنج سورہ کے سوا ہوتا ہی کچھ نہیں۔ مومن ایک سوراخ سے 2 بار نہیں ڈسا جا سکتا۔ اگر ہم نے کئی بار حکم عدولی کی ہے اور اب وقت وصولی کر رہا ہے تو رونا پیٹنا کیسا۔ انگریزی کا ایک غیر پارلیمانی سا محاورہ ان 3 لفظوں پر ختم ہوتا ہے، ریلیکس اینڈ انجوائے، سو پلیز ریلیکس اینڈ انجوائے۔ لیکن اس بظاہر معمولی سی خبر پر غیر معمولی توجہ ضرور فرمائیے۔ عمران کے دورہ واشنگٹن پر اخراجات زرداری کے مقابلہ پر 11 گنا کم، نواز شریف کے مقابلے میں یہ حجم 8 گنا کم۔ مورخہ 1 اگست 2019 بروز جمعرات یہ خبر جنگ کے صفحہ اول پر موجود ہے، جس کے لیے عاصم یاسین شاباش اور مبارکباد کے مستحق ہیں۔ کیسے کہتے ہیں تعلیم و تربیت بذریعہ صحافت۔ خبر کی تفصیلات کے لیے خود زحمت فرمائیے، اور ایسا کرتے وقت دھیان میں رکھیے کہ پاکستان ہی آپ کے بچوں کا مستقبل ہے، باقی سب کچھ ثانوی۔ دوسرا موضوع کوئی خبر نہیں بلکہ خبر پلس کالم ہے، ہماری محترمہ آپا کشمن ناہید کا کالم۔ کیریئر کے آغاز پر جن کی شفقت، محبت اور رہنمائی حاصل رہی، ان میں سر فہرست جبکہ یوسف کامران تو صحیح معنوں میں یوسف بھائی تھے۔ پچھلے دنوں ایک انگریزی ہفتہ روزہ میں ان دونوں کی تصویریں تھیں۔ دیر تک دیکھتا اور بیتے دن یاد کرتا رہا۔ کالم کا عنوان ہے، نشانیاں تاریخ تھی مٹا دی گئیں۔ ایسی تحریر لکھنے کے لیے صرف روشن دماغ ہی کافی نہیں ہوتا، ایک اور طرح کے دل کی بھی ضرورت ہوتی ہے۔ کالم کیا نوحہ ہے ہماری بے حسی اور بے دردی کا، لیکن یہی تو ہمارا ترہ امتیاز اور طرز زندگی ہے۔ لکھتی ہیں، خالدہ حسین اور شبنم کے گھر مرتے ہی فروخت ہو گئے، فیض صاحب کے گھر کی جگہ نئے گھر بن گئے، منشا یاد کا گھر بیٹوں میں تقسیم ہوا، بلڈر کے ہاتھ گیا، قاسمی صاحب، قتیل صاحب، منٹو، مشفق خواجہ، میرا جی، انور سجاد، مظفر علی سید، ان سب گھروں کی اب کوئی نشانی نہیں۔ اس طرح ہم یاد کریں تو رسالہ ہمایوں نکلتا تھا، ادبی دنیا نکلتا تھا، ہفتہ روزہ قندیل، چٹان اور استقلال نکلتا تھا، پھر انگریزی کا مرر، شی اور پاکستان کا سب سے قدیم ہیرلڈ نکلتا تھا۔ کالم کیا ہے، نوحہ ہے، تیرے نوحوں کے سوا دنیا میں رکھا کیا ہے۔ خبروں، قبروں، کالموں اور نوحوں میں کچھ زیادہ فرق نہیں رہ گیا، آؤ ان پر دیے جلائیں، پھول چڑھائیں۔